اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں ہوئی، اور سارے صحیفے رمضان میں نے اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمض، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا ہمارا مدرسے کی مثال، کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ سے بنا دے۔ امید تو ہے کہ وہ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو پڑھائی۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے میں دوائی پھیر دیں، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا۔
افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ دونوں کے ہی کھانا، مطلب بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا، شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا، بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو انہوں سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ میں تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کو ہائے ساری تو ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگلا روزہ شروع ہو گیا، تیری آنکھ لگ گئی۔ تو ان کو چوٹ لگا، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا؟ سر میں کہیں وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے مہمان ساری رات حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطار، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کن کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے سے کم کیتے 60 روزے جو میں کی کرنے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈایا، یعنی اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑی کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لہجہ تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمائی
جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں، میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا کہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی